السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ارسلان سیال مسجد نبوی میں آپ سب سے مخاطب ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما هو اہلہ۔ بہت سے دوست پوچھ رہے ہیں کہ گزشتہ کل مسجد نبوی میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی وہ مسجد سے اندر ہوئی، مسجد سے باہر ہوئی۔ میں آپ لوگوں کو مسجد نبوی کا مختصر سا نقشہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تمام معاملہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ مسجد نبوی کے چاروں جانب جب آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مدینہ لائے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبز رنگ کی دیوار ہے، سبز رنگ کی ایک گرل لگی ہوئی ہے مسجد نبوی کے چاروں جانب۔ یہ گرل مسجد نبوی کی باؤنڈری وال ہے۔ اس باؤنڈری وال سے اندر جب آپ آ جاتے ہیں تو یہ مسجد نبوی کا صحن ہے، ٹھیک ہے۔ اس صحن کی علامت یہ ہے کہ اس میں چھتریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس صحن کے بعد پھر آگے جو ہے وہ کورڈ ایریا ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں مساجد ہوتی ہیں ان میں ایک کورڈ ایریا ہوتا ہے، اور اس کے بعد مسجد کا برآمدہ یا صحن ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر باہر بیرونی دیوار ہوتی ہے۔ اب کون سا حصہ مسجد میں آتا ہے، کون سا حصہ مسجد میں نہیں آتا ہے، میں نے آج صبح یہاں کی باقاعدہ انتظامیہ سے آ کے پوچھا کہ جی یہ صحن جو ہے یہ مسجد میں شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا مسجد کی ابتدا آپ لوگ کہاں سے کرتے ہیں۔ میں نے باقاعدہ یہاں کی انتظامیہ سے پوچھا۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ جو چاروں جانب آپ یہ جو چار دیواری دیکھ رہے ہیں یہ سبز رنگ کی، اس چار دیواری سے اندر جو ہے مسجد ہے۔ اب بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو رہا ہے کہ جی لوگوں نے تو یہاں پہ جوتے پہنے ہوئے ہیں ویڈیوز میں، تو وہ جوتوں والی جگہ تو مسجد میں نہیں ہو سکتی۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مسجد نبوی میں یہ چیز رواج پا چکی ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پہ قالین نہیں ہوگا وہاں پہ لوگ جوتا پہن کے چلیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ دیکھیں یہ سب نے جوتا پہنا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے۔ یہ میں آپ کو باب السلام جہاں سے روزہ شریف پہ انٹر ہوتے ہیں میں آپ کو وہاں لے کے جاتا ہوں، وہاں تک لوگوں نے جوتے پہنے ہوئے، یعنی صرف جس جگہ نماز پڑھنی ہوتی ہے اس جگہ جوتا اتارتے ہیں، اس کے علاوہ ہر جگہ لوگوں نے جوتا پہنا ہوا ہوگا، اگرچہ یہ خلاف ادب ہے لیکن بہرحال یہ چیز رواج پا چکی ہے۔ یہ دوسری چیز ہوگی۔ پہلی چیز یہ کہ مسجد سبز گیٹ سے اندر تمام کی تمام مسجد ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جوتا پہنا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد نہیں ہے، سب نے جوتے پہنے ہوئے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا خواتین کیا مرد۔ یہ باب السلام ہے سامنے، جہاں سے اندر ہم روضہ شریف میں موضع شریف میں حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ عربوں میں یہ چیز پہلے عربوں کے اندر آئی، اور اس کے بعد یہ چیز اب ہم عجمیوں کے اندر بھی آ چکی ہے کہ یہاں پہ جوتا پہنتے ہیں۔ ہاں بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ انہوں نے مسجد کے لیے الگ جوتا رکھا ہوا ہوتا ہے، کہ وہ غلطی میں لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے کہ جی جوتے پہنے ہوئے تھے مسجد نہیں تھی۔ خدارہ غلط پروپیگنڈے سے بچیے۔ یہ دو باتیں ہوں گی، پہلی بات مسجد نبوی کی حدود، اور دوسری بات جوتے پہننے والی جگہ مسجد ہے یہ۔ تیسری بات یہ کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ واقعہ تو ایئرپورٹ پہ ہوا ہے، یہ واقعہ تو فلاں جگہ ہوا ہے۔ ممکن ہے ایئرپورٹ سے بھی ایسے واقعات ہوں، لیکن ہم نے خود جو دیکھا عصر کے بعد وہ اس کارنر میں، ہم نے اس جگہ پہ دیکھا، تو یہ عین مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ خدارہ میں بس آپ لوگوں کو اتنا کہوں گا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق نہ بنے۔ جو غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہم پوری قوم کو معاف فرمائے، لیکن وہ ساتھی جو اس غلطی کو دفاع کر رہے ہیں، خدارہ دوسروں کا گناہ اپنے کندھے پہ مت لائیے، اپنے نامہ اعمال میں دوسرے کو گناہ مت ڈالیے۔ کسی دوسرے نے گناہ کیا، جنہوں نے کیا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آپ ان کا دفاع کر کے اپنے نامہ اعمال میں اس گناہ کو شامل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خدا را اس چیز سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مدینہ لے کے آئے، ادب اور احترام کے ساتھ مدینہ لے کے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھ لیا جی، یہ ان بے وقوف ذلیل انسانوں کی حرکت سے آج سلام بھی پیش کرنا بند کر دیا۔ یہ دیکھیں پرسوں ریاض الجنہ بند کرایا انہوں نے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ کوئی بھی ہے، یہ پی ٹی آئی والے، یہ کوئی بھی ہے تو مسلمان نا، ہے تو پاکستانی نا، اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے۔ انہوں نے کیسا ظلم کیا ہے کہ کتنے نبی پاسم کے مہمان آئے پوری دنیا سے، ان کا سلام بھی بند کر دیا، ریاض الجنہ بھی بند کر دیا، صرف ان بے غیرتوں کی حرکتوں سے۔ یہ آدمی کی پوسٹ سے بچو سر، یہ گھر جھوٹی پوسٹیں دیتا ہے، یہ فتنے باز ہے، یہ محمد علی کا چیلا، اور یہ عمران خان بھی سب جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کوئی بھی تو بازار نہیں ہے۔ آپ لوگ سب ماشاءاللہ جتنے بھی ہو، سب ماشاءاللہ مدینہ کی زیارت کر چکے ہو۔ یہ جو باب فہد کے باہر ہے وہاں پر یہ حرکت کری انہوں نے، اور یہ جو مین حرکت کری ہے جہاں یہ چلائے ہیں، جہاں شور کریں، یہ بالکل جنت البقیع اور روضہ مبارک کے بیچ پہ باب جبرائیل اور بقیع کے بیچ پہ جو نماز کا حصہ ہے جہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، یہ جھوٹا، یہ عمران خان کی پوسٹ جھوٹی ہے، یہ آدمی بھی جھوٹی پھیلا رہا ہے۔ آپ لوگ پلیز دیکھو، میں آخری بات کر رہا ہوں، نبی پاک کی واضح حدیث میں ہے جھوٹی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے پھیلانا تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور جب تک یہ ریلنگ کا تعلق ہے نا، یہ مکہ مکرمہ مدینہ میں 12 مہینے 24 گھنٹے
الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم جو مسجد نبی میں حرم شریف میں روضہ رسول کے آگے تمام ہماری متبرک جگہیں جو ہیں وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہوا اس کے بعد کی بہرحال اب یعنی مزید میں نے تفصیلات جب جاننے کی کوشش کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پھر مجھے یہ پتا چلا کہ یہ تو سب کچھ پلان کر کے ہو رہا ہے اور اس میں کوئی اب شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی. یعنی اگر کوئی پلان کر کے مسجد نبی میں یا حرم شریف کے اندر اگر خانہ جنگی کرانا چاہتا ہے یا وہاں پہ لڑائی جھگڑا کرانا چاہتا ہے تو وہ تو ہم میں سے نہیں ہے. میں تو اس کو یقیناً میں اپنی صفوں سے باہر رکھوں گا. مجھے اتنے سال میں نے عمران خان کا ساتھ دیا, اتنے سال میں نے ان کو سپورٹ کیا, اور اب مجھے دکھ ہو رہا ہے اس بات میں کہ میں نے کیسے ایسے شخص کو دے دیا کہ جو اپنی سیاست کے لیے پورے ملک میں انارکی لانا چاہ رہا ہے. پورے ملک کو اس نے سول وار کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا, یا بھائی بھائی کے گلا کاٹنے کے پیچھے ہے, دوست دوست سے لڑنے کے در پہ ہے. کیونکہ یہاں پہ دلیل ختم ہو چکی ہے. کل سے ابھی تک کئی ویڈیوز میں دیکھ چکا ہوں, سٹوپڈ قسم کی دلیلیں لوگ دے رہے ہیں. ایک وہ ممی ڈیڈی ٹائپ برگر آ کے دیکھیں یہ تو جگہ وہ نہیں ہے, یہ تو اس کے وہ جوتے رکھنے والی جگہ ہے, میں نے بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں, وہ اس جگہ پہ تھے, مسجد تو ادھر سے شروع ہوتی ہے. کیا سٹوپڈ قسم کی تعبیلیں دے رہی ہے بھائی. آپ وہاں پہ اس نیت سے گئے تھے اور آپ کہتے نہیں ہے ہمارا ارادہ نہیں تھا, وہ ہمیں نظر آ گئے تو وہ یہ ہو گیا. جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ, جھوٹ بول رہے ہو. عمران خان سمیت نیچے سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, اور میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. آپ پہلے شیخ رشید کی ایک دن پہلے کی پریس کانفرنس سن لیں. ایک دن پہلے شیخ رشید نے کیا کہا, واچ دس. اور مکہ مدینہ جو ہے وہاں جانے سے چوری جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے. کل ان کے ساتھ حرم میں یہ ڈر گئے, اور مکہ مدینہ جو ہے وہاں جانے سے چوری جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے. کل ان کے ساتھ حرم میں یہ ڈر گئے. کمال ہے. اور پھر پوری دنیا دیکھے گی کیا ہوگا وہاں پہ, اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کل وہاں پہ کیا ہوا. ایک دن پہلے بھائی صاحب کو الہام کیسے ہو گیا کہ کل یہ ہونا ہے وہاں پہ جس کا وارن کر رہے تھے. اچھا ابھی یہ کافی نہیں ہے, یہ باتیں ہو رہی تھیں تو کے پی کے وزیر اعلیٰ کی ایک آڈیو جو ہے وہ لیک ہو گئی. اس آڈیو میں جو لیک ہوئی, جس کو انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کیا کہ ان کی نہیں ہے, جس کو کوئی اپنا پی ٹی آئی والے نے کسی نے ڈینائی نہیں کیا کہ ان کی ہے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تمام ایم پی ایس کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ عمران خان کا حکم ہے کہ ہر ایم پی اے پارلیمنٹیرین کے گھر جاؤ, منحرف اراکین کے, اور ان کو ذلیل کرو, وہاں پہ شور شرابہ کرو, ہنگامہ کرو, اور اس کے بعد اس کی ویڈیوز بناؤ اور مجھے بھیجو. یعنی مجھے تسلی ہو رہی ہے, وہی بات ہے جو محسن بیگ نے کہا تھا کہ ایف آئی اے والوں کو عمران خان نے کہا کہ اس کو مارو تھانے کے اندر, اس کی ہڈیاں توڑو, اس کی ویڈیوز بناؤ اور وہ ویڈیوز مجھے بھیجو. اور وہ کسی کو بھیجی انہوں نے, اور 3 لوگوں کا نام محسن بیگ نے مجھے بتایا ہوا ہے. میں اس سے نہیں دے رہا کہ یہ ان کی امانت ہے, مجھے انہوں نے کہا تھا میں خود اوپن کروں گا نام جب مجھے ایک ٹائم پہ اوپن کرنے ہیں, تو میں اس لیے آپ کو پہلے نہیں میں دے رہا. اب یعنی انتہائی قدم اٹھانے کے لیے کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اگر کہہ رہا ہے, جو لا اینڈ آرڈر کا ذمہ دار ہے, وہ خود لا اینڈ آرڈر توڑنے کے لیے کہہ رہا ہے, تو یہاں پہ ان کا مطلب کیا ہے کہ وزیر اعظم نے حکم دیا کہ تمام منحرف اراکین جو ہیں ان کے گھروں پہ جا کے یعنی فساد کرو. اور جب فساد کریں گے تو لڑائی ہوگی, لڑائی جھگڑا ہوگی تو مارا ماری ہوگی, مارا ماری ہوگی تو سر پھٹیں گے تو آپ ایک عجیب شکل بنے گی. اور وہ پھر ایک جگہ پہ تو نہیں ہونی, وہ تو پھر آگ پورے ملک میں لگتی ہے اس طرح کی. اور ان کو کہا کہ اس لیک آڈیو سے ثابت جو ہو رہا ہے, اور پھر اس کی پریس کانفرنس سے شیخ رشید احمد کی, کہ کسی کی بے عزتی کر کے, اس کے خلاف جلوس نکال کے, اس کے گھر لنڈن پہ ہنگامہ آرائی کر کے یہ سب تیاریاں کی جا رہی ہیں, لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں. اب کل جو واقعہ ہوا اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ جو آرکیٹیکٹ تھا وہ چیکو جہانگیر تھا. چیکو جہانگیر کون ہے؟ چیکو جہانگیر وہ بدنصیب آدمی ہے جو تو اپنی سگی بہنوں کو نہیں اس نے معاف کیا. اب میں کیا اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا, باقی وہ خود ہی جواب دیں گے کہ میں کس بہن کی اور کیا بات کر رہا ہوں. ان کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اور ان کی بہن کو بھی پتا ہے, وہ بھی گواہی دیں گی میری اس بات کی.
یہ وہ اپنا شخص ہے کہ جس نے کبھی اپنے پیسے، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں، 2 دفعہ تو انگلینڈ میں بینکرپسی ڈکلیئر کر چکا ہے، آپ کو یقین نہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میرے پاس ایویڈنس، آپ کو پتا ہے میں ایویڈنس کے ساتھ بات کرتا ہوں، یہ دیکھ لیں آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، 2 دفعہ یہ بینکرپٹ ہو چکا ہے، اس کے اوپر چارجز لگ چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، یہ انویسٹمنٹ کا منسٹر بنا ہوا تھا وہاں پہ، یا ایمبیسڈر بنا ہوا تھا، ایک آنا یہ لے کے نہیں آیا، لیکن لے کے کیا آیا کہ انیل مسرت کو اس نے گھیرا۔ اب انیل مسرت کون ہے؟ انیل مسرت کا ذرا پتہ کرے کہ وہ کتنی دفعہ اس نے وہاں پہ عید کی نمازیں پڑھی ہیں یا کہیں اور پہ نمازیں پڑھی ہیں، لنڈن وغیرہ میں، تو پتہ چل جائے گا، دل سے پتہ چل جائے گا۔ وہ ٹکٹس دے رہا ہے، وہ پیسے دے رہا ہے، لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے، لوگوں کو وہاں پہ لایا گیا، 150 پونے 200 لوگوں کو پلانٹ کیا گیا، اور آؤٹ کہاں سے ہوئی کہ وہ جو ایک آدمی چیکو جہانگیر کا تھا جو سامنے سے ویڈیو بنا رہا تھا، بڑے طریقے سے کہ سامنے سے آتے ویڈیو بنا رہا ہے، گھومتا ہوا وہ پیچھے آ رہا ہے، اور پھر اس سے رہا نہیں گیا، چیکو بھائی یہ دیکھیں، یعنی بیسیکلی وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا کہ میں کون سا ملک فتح کر کے آیا ہوں، چیکو بھائی اور چیکو بھائی خوش ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور خوشی ان کی اچھی مہنگی پڑی ہے ان کو، سعودی حکومت ہے، وہ پاکستانی حکومت تو ہے نہیں کوئی، انہوں نے 150 بندوں کو چند گھنٹوں میں اٹھا لیا وہاں پہ CCTV فوٹیج دیکھ کے، اور میں نے تو سنا ہے کہ بڑی لطر پریڈ ہوئی ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد وہ جو زید حامد والے سیل ہیں اس کے اندر رکھا جا رہا ہے ساروں کو، اور انہوں نے کہہ دیا کہ 60,000 ریال اور 5 سال قید یہ تو منیمم تکلیف ہے یا جرمانہ ہے۔ تو ابھی تک خبر نہیں کنفرم ہو رہی، لیکن اگر تو چیکو جہانگیر اس میں ہے تو ٹھنڈ پڑے گی، ٹھنڈ اس لیے پڑے گی کہ جو روضہ رسول یا جو حرم شریف یا جو مسجد نبوی کا احترام نہیں کر سکتا، میں تو اس کا دل سے میں تو نفرت کروں گا ایسے آدمی سے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں ہے شیخ رشید احمد کو اتنی کیسے پتہ چل گیا تھا، کیونکہ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کا سگا بھتیجا وہاں پہ موجود تھا، اور وہ کچھ لوگ بھی تھے اس کے ساتھ، تو شاید اس وجہ سے شیخ صاحب کو پہلے کا پتہ ہے، کیونکہ ان کی فیملی جو تھی اس پلان کا حصہ تھی، اور شیخ صاحب جو تھے انہوں نے یہ مارا ماری کروانے میں انہوں نے بھی اپنی حصے کا پانی ڈالا ہے اس چیز میں۔ اب اس کا ایک ریورسل ہونا شروع ہو گیا کہ قاسم سوری سیری کرنے گئے کوسار مارکیٹ میں کسی ریسٹورنٹ میں، تو وہاں پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اور مجھے پتا چلا کہ وہ ایک PTI کے سینیٹر صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کوئی چھری وری اٹھا لی وہاں پہ، اس کے بعد مارا ماری شروع ہو گئی۔ بات اس میں یہ نہیں ہے کہ کس کی غلطی اور کس کی غلطی نہیں ہے، وہ تو بات کی بات ہے، غلطی تو ثابت کرنی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس نہج پہ، اس موڑ پہ ہم اپنی قوم کو لے آئے ہیں کہ انہوں نے بدتمیزی کرنی ہے، انہوں نے ہارا ہاری کرنی ہے، انہوں نے مارا ماری کرنی ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ڈٹائی جو ہے وہ یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان نے کنڈیم نہیں کیا ان لوگوں کو، عمران خان نے ان کے متعلق کوئی سخت الفاظ نہیں کہے جنہوں نے یہ خانہ کعبہ کے اندر کیا، جنہوں نے یہ عرب شریف میں یا مسجد نبوی میں کیا، ایک جملہ نہیں، ایک لفظ نہیں۔ شاہ محمود قریشی ویسے تو کمائی کھاتے ہیں وہ مزاروں سے، شاہ محمود قریشی کی تو ساری انکم جو ہے وہ یہ ریلیجن کے نام پہ ہی ہے، انہوں نے کنڈیم نہیں کیا۔ شیخ رشید ویسے ہر وقت تعویلیں دیتے رہتے ہیں، اللہ رسول کا واسطہ دیتے رہتے ہیں ہر ایک کو، صحابہ کرام کا بتاتے رہتے ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، مجال ہے کچھ کہہ دیا ہو۔ خیر وہ فواد چودھری شیریں مزاری وغیرہ ان سے کو اچھے کی امید کرنا دین کے لیے تو بے وقوفی کی باتیں ہیں کہ یہ کوئی دین کے لیے بات کریں گے، لیکن اسد عمر جیسے لوگ، عاطف خان جیسے لوگ، شاہرام ترکئی جیسے لوگ، مراد سعید ویسے تو کتنا اچھلتا ہے، کتنی آگ بھری ہوئی اس میں، رسول پاک کے لیے، ناموس رسالت کے لیے کوئی آگ نہیں ہے ان میں، اور ویسے ریاست مدینہ بنانے چلے تھے یہ لوگ۔ فی الحال ہمیں گرفتار پاکستانیوں کی تعداد تو نہیں بتائی گئی، ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ شاید لوگوں نے جو ہمیں وہاں پہ بتایا، کچھ آئی وٹنسز وہ کہتے ہیں 150 کے قریب ہے یا 160 کے قریب ہے۔ کچھ لوگوں کا نام میں نے پوچھا ان میں کہ یہ ہے، تو وہ ابھی تک کنفرم کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آج کنفرم ہو جائے۔ لیکن دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جتنے مرضی کمزور مسلمان ہوں اس چیز کی ہم اجازت نہیں دے سکتے، بلکہ آپ اس کو چھوڑ دیں، ہم نارمل مسجد میں دنگا فساد کی اجازت نہیں دے سکتے، ہم کسی عبادت گاہ میں یعنی فساد کی، دنگے کی یا مارا ماری کی یا زبان درازی کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ تعلیم نہیں ہے اسلام کی۔ دکھ ہوا مجھے کہ ابھی تک آپ 28 گھنٹے ہو گئے لیکن عمران خان چپ ہے، اور بہت جب پریشر پڑے گا
تو شاید مذمت آ جائے گی کہ میں اپنے کارکنوں کو تلقین کرتا ہوں کہ آپ ایسے نہ کیا کریں، یہ وہ مذمت بھی نہیں ہوگی. یہ بتانا ہوگا کہ ہاں میرا ہاتھ اس میں پاک ہے، دھلے ہوئے ہیں. جس وقت یہ واقعہ ہوا اس کے چند تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ چیکو جہانگیر نے پوری ویڈیو ٹویٹ کر دی. آپ دیکھیں پلاننگ دیکھیں، آپ گئے ہیں عمرے کے لیے، آپ گئے عبادت کے لیے، آپ گئے گناہ بخشوانے کے لیے، اور آپ کیسی پلاننگ ہو رہی ہے کہ پہلے ویڈیوز بن رہی ہیں، وہ ویڈیو آپ کے پاس ہے اور اس کے بعد آپ فوراً اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ان کو تو کوئی ڈر نہیں ہے مرنے کے بعد کا. جن لوگوں کو ہے ان کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو کس نہج پہ لے رہے ہیں. خدا کے لیے اشخاص کو بت بنانا چھوڑ دیں، ان کی پوجا کرنا چھوڑ دیں، نظریات کے پیچھے رہیں اور اپنے مذہب کو صحیح طرح فالو کریں. اور مولانا طارق جمیل صاحب، ہم نے ہمیشہ آپ کا اتنا احترام کیا، اتنی عزت کی. کاش جو کل آپ نے دعا مانگی ہے وہ آپ خود ایک دفعہ سن لیجیے گا کہ آپ نے ایک جماعت کے لیے مانگی ہے کہ واقعی پوری قوم کے لیے مانگی ہے. جواب تو آپ خود دیں گے. میں اس سے زیادہ، میں جو دین کا نام لینے والے لوگ ہیں، پھیلانے والے لوگ ہیں، میں اس سے زیادہ سخت سوال میں کر نہیں سکتا. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ. عمران خان صاحب کے ساتھ عرصہ گزارا ہے اور میں جھوٹ نہیں بولتا، اور جو بات کرتا ہوں وہ تصدیق کے ساتھ کرتا ہوں، بنا تصدیق نہیں کرتا، کیونکہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں نے بہت ہی اپنے پی ٹی آئی کے اندر ذرائع سے اپنی مکمل تصدیق کر کے یہ بات نکالی ہے کہ مسجد نبوی میں جو ہنگامہ ہوا یہ سارا کچھ یہ کس نے کیا. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ عمران خان صاحب کا خود ذاتی پلان تھا شیخ رشید صاحب سے مل کے، جس کے اوپر انہوں نے ذوالقرنین اپنے دوست جو ارب پتی یوٹیلیٹی سٹور چیئرمین سابق، اس سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ یہ سارا کام تم نے سنبھالنا ہے، جس پہ انہوں نے انکار کر دیا کہ جی میں بندے پرووائڈ کر دوں گا میں، لیکن خود نہیں جاؤں گا، سامنے کچھ نہیں ہوں گا میں. جس کے اوپر عمران خان صاحب نے پھر اپنے دوست یو کے میں جہانگیر اور نیل مسرت سے رابطہ کیا. انہیں کہا کہ بھی آپ جائیں اور اس کو لیڈ کریں جا کے. فوراً اسی وقت یہ لوگ، یہ دوسرے دن کی بات ہے، یہ لوگ وہاں سے مانچسٹر سے فلائی کیا. انہوں نے فلائی کر کے یہ گئے ہیں ذوالقرنین کے پاس، وہاں سے بندے تیار تھے. وہاں پر انیل مسرت صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے بھی نہیں جانا. انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ جی لوگ مجھے جانتے ہیں، وہاں فوٹو آ جائے گی، یہ میں نے نہیں یہ کام کرنا. جس کے اوپر جہانگیر جو کہ وہاں پہ انگلینڈ بھی یہ سارے آرگنائز کرتا ہے، احتجاج وغیرہ ہر چیز سارا، اس نے کہا ہے کہ جی میں پھر جاتا ہوں. اور یہ جا کے مسجد نبوی کے میں اس نے بندے جو ذوالقرنین نے اس کو دیے تھے پارٹی کے پی ٹی آئی کے وہاں کے سارے ورکرز اکٹھے کر کے، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ نعوذ باللہ جو کیا سب نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے کیا حرکت کیا. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ مانچسٹر سے جب اڑے تو انہوں نے ٹویٹ کیا وہی کپڑے، وہی پینٹ شرٹ اس آدمی نے پہنی ہے، جو اس کی پکچرز جو ویڈیوز اس کی جو آئی ہے جو انہوں نے مسجد نبوی میں پہنی ہے، سیم وہی کپڑے. تو ابھی اس کا آیا ہے کہ جی ویڈیو میسج کہ جی میں اپنا عمرہ کر کے وہاں سے مکہ سے ہی آیا ہوں ادھر. اب دیکھیں اس کا جھوٹ پکڑا گیا. تو یہ میں آپ کو تصدیق اور بہت ہی بتا رہا ہوں ایمان کے ساتھ کہ عمران خان کا یہ خود پلان تھا کہ مسجد نبوی کی توہین کرنی ہے اور سارا یہ پورا